یعنی فتنہ کے دور کے اندر پہنچ چکے ہیں اور کئی دہائیوں سے دجالی تنظیمیں اپنی فلمز کے اندر مسلسل انسانوں کو مشینوں کے ذریعے خود پیدا کرنے کی جو پریڈکشن کر رہی تھی وہ آج حقیقت بن چکی ہے، کیونکہ ایک یمنی سائنس کمیونیکیٹر ہاشم الغالی جو کہ پاکستان کی پشاور یونیورسٹی سے بھی پڑھ چکا ہے، اس نے جرمنی کے اندر ایکٹیو لائف کمپنی کے نام سے ایک آرٹیفیشل ووم یعنی ماں کی مصنوعی کوکھ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں ماں باپ اپنے بچوں کو 9 مہینے رکھ کر نہ صرف پیدا کروا سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنی مرضی سے ڈیزائن بھی کروا سکتے ہیں، جسے ایلیٹ پیکج کہا گیا ہے۔ اور اس میں کرسپر کیس 9 ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کے ایمبریوز کو پیدا ہونے سے پہلے ہی جینیٹیکلی طور پر موڈیفائی کر کے بچے کی ذہانت، ہائٹ، طاقت، بال اور آنکھوں کے رنگ اور کسی جینیٹیکل ڈیزیز سے بچانے کے لیے میوٹیشن کو ایڈ کروایا جا سکتا ہے، یعنی جس شخص کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا پیکج لے کر اپنی مرضی کے بچے کو آرڈر کر سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی کی خصوصیات کے بچے کو۔ اور اس جگہ پر ایک وقت کے اندر 30,000 بچوں کو رکھ کر پیدا کروایا جا سکتا ہے، جس کے اندر 50 سال کی ریسرچ شامل ہے۔ ایگز اور سپرم ماں باپ کے ہی ہوں گے، لیکن بچہ پورا وقت اس مشین کے اندر گزارے گا، اور اسے یہ کہہ کر متعارف کروایا گیا ہے کہ ایسی عورتیں جو کہ بانجھ ہیں یا ان کے یوٹرس کو کسی بیماری کی وجہ سے فزیکلی طور پر ریموو کر دیا گیا ہے، تو ایسی عورتیں یہاں پر اپنے بچوں کو پیدا کروا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نارمل عورتوں کو بھی کسی ڈیلیوری یا سی سیکشن کی تکلیف کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ملک جن کے اندر آبادی مسلسل وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر جاپان، بلغاریہ اور ساؤتھ کوریا وغیرہ۔ اس لیب کے ہر ایک پارٹ کو ماں کی یوٹرس کی طرح ڈپلیکیٹ کیا گیا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشینز پورا ٹائم اس بچے کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتی رہتی ہیں، اور ہر ایک لمحے کی رپورٹ ماں باپ کو ریئل ٹائم اور ویڈیوز کی صورت میں بھیجتی رہتی ہیں۔ ماں اور بچے کا تعلق کیونکہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ کے اندر بھی ماں کی تمام آوازوں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کو سمجھتا بھی ہے، لہٰذا بالکل ویسے ہی گانے چلا کر بچے کو مصنوعی طور پر سنائے جاتے ہیں، اور اسی مشین سے بچوں کو عارضی طور پر خوراک ان کی ضرورت کے مطابق پہنچائی جاتی ہے۔ سائنٹسٹ اس سے پہلے بھی جانوروں کے بچوں پر یہ تجربات کر رہے تھے، کیونکہ کینیڈین ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بایو بیگ کے اندر نیچرل فلوئڈ کو رکھ کر بھیڑ کے بچے کو پیدا کروایا، اس کے اندر کامیاب رہے، لیکن انسانوں کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ بچہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے جو کہ ماں اپنے حمل کے دوران کرتی ہے، اور اس کی ڈپلیکیٹ بنانا ممکن نہیں۔ اور جہاں تک اس ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو آج نہیں تو کل اسے آنا ہی تھا، کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر انسانوں کا یقین کمزور کیا جائے، کیونکہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی اسی لیے کرتا ہے کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، آزمائش میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک قدرتی عمل دنیا کا اسی کے کنٹرول میں ہے، اولاد جیسی نعمت بھی اسی کے کنٹرول میں ہے کہ چاہے تو کسی کو عطا کر دے اور چاہے تو محروم رکھے۔ لیکن جب انسان قدرت کے ان معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے تو وہ تب دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس خدا کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کام تو ہم انسان خود بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اصل میں انسان ان مشینوں کے محتاج ہیں، اسی پر بھروسہ